شمس تبریز جب آئے عراق سے، مولانا روم کا ان کو پتہ چلا جو وہاں سیٹل تھے، تو ہی کیم ٹو ہیم اینڈ ہی وانٹیڈ دا نالج دیٹ ہی ہیڈ. ہی واز اے وانڈرنگ درویش اینڈ دا نالج دیٹ ہی ہیڈ ہی واز لوکنگ فار سمبڈی. ہر پیر و مرشد جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی ڈسائپل ملے، اس کی کوئی بات سنے. ہر اچھا ٹیچر آپ دیکھیں، آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوں گے، کچھ ایسے ٹیچرز موسٹلی رن آف دا مل ٹیچرز ملے ہوں گے. میری طرح 30 سال بعد آپ کو شاید ان کا نام بھی یاد نہیں رہے گا. ایک آدھ دو کوئی اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے ضرور ایسے ٹیچرز ہوں گے جو آپ کے دل میں اتر گئے ہوں گے، جو آپ کو پسند کرتے ہوں گے، آپ ان کو پسند کرتے ہوں گے، آپ کو مزہ آیا ہوگا ان کی بات سننے کا، ان کی کلاس سننے کا. تو پیری فقیری بھی یہی چیز ہے. رومی کہتے ہیں واٹ یو سیک از سیکنگ یو. جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہو وہ ایکچولی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اس دل کی سننے کی ضرورت ہے، اس بصیرت کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. تو جب شمس تبریز مولانا روم کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ وہ شخص ہے، ان کو وہاں بھیجا گیا تھا، شاید یہ وہ شخص ہے کہ جس کو میں سکھا سکوں گا، اپنا مرید بنا سکوں گا. لیکن وہاں آئے تو دیکھتے ہیں کہ جو مولانا روم ہے یہ تو بہت ہی ہارڈ کور آرتھوڈاکس قسم کے مسلمان ہیں، اور شریعت پہ چلنے والے، سخت شریعت کو فالو کرنے والے، شریعت کے راستے پہ، اور جو شرع جن چیزوں کو منع کرتی ہے اس سے اجتناب کرنے والے. تو ایک اپنے وقت کے محدث تھے، اپنے وقت کے عالم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے اسپیکر تھے، لیکن آرتھوڈاکس ریلیجن کو فالو کرتے تھے. اور ان کے پاس ایک نسخہ تھا، ان کے دادا کا دیا ہوا، ان کے باپ کے تھرو ان کے پاس آیا تھا، جو وہ بہت خوشی سے سنبھال کے رکھتے تھے، پڑھتے تھے اور اپنے سینے سے اس کو لگا کے پھرتے تھے. تو ان کے ساتھ ان کی کتابیں پڑھی تھیں اور لوگ بیٹھے تھے، محفل تھی. ایک صاحب آتے ہیں، یہ بہت ہی مجذوب سی کیفیت میں غریبوں کا سہولیہ بنا کے شمس تبریز ان کے پاس. کچھ لوگ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتے ہیں جس محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور وہ ان سے رجوع کرتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا تبلیغ دے رہے ہیں. تو وہ ان کا چونکہ حلیہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، تم جو بھی ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ جی میں شمس ہوں، تبریز سے آیا ہوں، تمہارے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو میں علم دے رہا ہوں لوگوں کو. چپ ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں ان کی جو کتابیں تھیں وہ اٹھا کے، ان کے ساتھ ہی تالاب تھا، فاؤنٹین، اس میں پھینک دیتے ہیں. اب سوچیں آپ، میں آئی ایم اے لور آف بکس، میری یہ کتاب فار ایگزامپل جس میں نے یہ نوٹس رکھے ہوئے ہیں، منہ زبانی اگر یاد نہیں ہے مجھے چیزیں، یا آج یہ پریزنٹیشن نہیں چلتی تو شاید میں آپ لوگوں کو اس طرح پریزنٹیشن نہیں دے پاتا اس سبجیکٹ پہ. تو اگر یہ آپ مجھ سے چھین لیتے ہیں، اس کتاب کو پانی میں پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، چوری ہو جاتی، تو مطلب I'll be so nervous, I'll go crazy maybe, I may not meet you again, I may kill you, God forbid, right? جو چیز اتنی آپ کو کلوز ہے، کلوز ٹو دا ہارٹ ہے، جو آپ کا نالج کا ذریعہ ہے، وہ اٹھا کے اگر آپ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. لیکن ریئیکٹ نہیں کرتے مولانا روم، اور دیکھتے ہیں یہ کیا سلسلہ ہے. پوچھتے ہیں تم نے یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں یہ نالج تو نالج ہی نہیں جسے تم نالج سمجھتے ہو، نالج تو میرے پاس ہے، میں تمہیں دوں گا. تو بڑے پریشان ہوتے. لوگ کہتے ہیں ان کے خلاف تو کارروائی کی جائے، جو ان کے ڈسائپلز ہوتے ہیں ایگریویٹ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، سنتے ہیں ان کی بات. کہتے ہیں میری جو نالج ہے وہ تو ان کتابوں میں تھی، اور شیخ محمد علی کی طرح مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کیا ہے، تو میں اس سے پڑھ کے ریفرنس دے کے لوگوں کو سکھاتا ہوں. تو پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں شمس تبریز، اور وہ نکال لیتے ہیں کتابیں. روشنائی سے لکھی جاتی تھی، انک سے لکھی جاتی تھی اس زمانے میں چیزیں، ظاہر ہے تو کمپیوٹرائز چیزیں پرنٹ ہو جاتی ہیں وغیرہ، یا ڈفرینٹ ٹائپ کی انک ہے، پانی میں بھی ڈال دو تو رہتی ہے. وہ انک ایز اٹ از لکھی ہوئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی، پانی سے خراب نہیں ہوتی. تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سا علم ہے؟ کہتے ہیں یہ علم تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ مولانا روم کو کہتے ہیں. اور الٹیمیٹلی مولانا روم ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں، اور ان سے پھر یہ سیکھتے ہیں. تو محبت کا یہ سلسلہ تھا، اور وہ پھر نالج ٹرانسفر ہوتا ہے مولانا روم کو ان کی طرف. اور وہ اس کا پہلا جو سٹیپ تھا، جب ان کے پیچھے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو مجذوبیت ہے، آپ کی جو کلندرانہ کیفیت ہے، یہ تو شرع اس کی اجازت نہیں دیتی. کہتے تم اس پہ فیمس جملہ یہ بولتے ہیں، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا روم کہ تم شرع سے ہٹ کے کوئی کام کرو، لیکن ولایت انہی کو ملتی ہے
کہ جو اس رستے پہ چلتے ہیں جن کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا بایزید بستامی جیسے لوگ، منصور حلاج جیسے لوگ، جو اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے.